الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة التي عرست على عمي فهي نجات هذا الأمر، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نہایت قابل احترام علماء کرام، صدر محفل، معزز دوستوں، عزیز نوجوانوں، پروگرام لوگوں کی مصلحت سے رات میں رکھے جاتے ہیں تاکہ مصروف لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس میں شریک ہو سکے، استفادہ کر سکیں. میں صبح 4 بجے سے ظہر تک سفر ہی کی مشقت میں رہا. ظہر سے پروگرام چلے اور عشاء کے بعد جلدی ہی شاید پروگرام ہو جائے گا، اس کی امید تھی. لیکن انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی مجھے. آنکھ لگی تو معلوم ہوا کہ بلاوا آیا ہے، چلنا ہے. آنے میں بھی آدھا گھنٹہ لگا. بہرحال میں زیادہ ہمت تو نہیں کر پا رہا ہوں. آپ لوگوں کی صدق طلب کی برکت سے، ان بزرگوں کی موجودگی کی برکت سے کچھ باتیں عرض کر سکوں تو کرنے کی کوشش کروں گا. 2 عنوان ہمارے عزیز مولانا مجاہد الاسلام صاحب کی باتوں سے سامنے آئے. ایک تو یہ کہ اس وقت ان کے مدرسے کے مختلف العمر، مختلف السن طلباء نے قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کیا ہے، اور یہ بڑی عزت، شرف اور سعادت کی بات ہے ان کے حق میں بھی، ان کے خاندانوں کے حق میں بھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان اپنی عمر کے ابتدائی حصے ہی میں قرآن مجید کے کم از کم ناظرہ کی تکمیل کر لیتا. یہ قرآن کا حق بھی ہے، اسلام کا حق بھی ہے، اور خود اولاد کا حق بھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ میں احادیث شریفہ کو بھی حفظ کروں. اس وقت ڈالی گئی جب کہ میں مکتب میں قرآن مجید حفظ کر رہا تھا. 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئے، اور 11 سال کی عمر تک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی 70,000 حدیثوں کے حافظ ہوئے. تو ایک زمانہ تھا
کہ بچوں کو بالکل ابتدائی کھیلنے کودنے کے زمانے میں ایمان، عقیدہ، قرآن، نبی سب کا تعارف ہو جاتا تھا، اور کم سنی ہی کے زمانے میں مکتب میں شریک کر دیے جاتے تھے، جہاں وہ قرآن مجید کے حفظ سے فارغ ہو جاتے تھے۔ حافظ ہو جانے کے بعد پھر جو بھی تعلیم دینا ہوتا تھا ان کے والدین کے ذہن میں، جیسا بھی اس زمانے میں تو زیادہ تر توجہ علم دین کی طرف تھی، علم حدیث کی طرف تھی، تو اس میں لگا دیتی تھی۔ یہ روایت ایک عرصے تک قائم تھی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کسی مقدمے میں ماخوذ ہو کر عدالت پہنچے مصر میں، قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو ان کی نظر پڑی کہ جج کے پیچھے ایک بچہ ہے، اس کے پیر میں بیڑی ہے۔ بیڑی مطلب وزن لکڑی میں چین بنا کر کے یا رسی سے پیر کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس رسی کو اٹھا نہیں سکتا تو کہیں جا نہیں سکتا، ایک قسم کی قید ہی ہوتی ہے وہ۔ تو اس کو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا، جو پیر میں اس کی بیڑی پڑی ہوئی ہے۔ خیر جج صاحب سے ان کی گفتگو چلی، گفتگو جو بھی تھی، جو بھی مسئلہ تھا، مقدمہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے جج سے پوچھا کہ حضور ہمارا کیس تو ختم ہو گیا، لیکن ایک بات مسلسل مجھے چبھ رہی ہے، بے چینی کر رہی ہے، وہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا بڑے بڑے لوگوں میں جھگڑے، فتنے، فساد، مسئلے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، یہ معصوم بچہ کس جرم میں قید کر کے لایا گیا ہے اور وہ آپ کی نگرانی میں بیڑی ڈال کر بٹھایا ہوا ہے، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو جج صاحب مسکرائے اور کہا کہ یہ کوئی قیدی نہیں ہے اور کوئی مجرم نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور ہمارے خاندان کا طریقہ یہ ہے جب تک بچہ حافظ نہیں ہو جاتا اس کے پیر میں بیڑی ڈال کے رکھتے ہیں، حافظ بننے کے بعد ہی کھلے گی۔ تو حافظ بننے کو کسی زمانے میں اتنی اہمیت دی جاتی تھی، اور ہر بچہ مسلمانوں کا حافظ ہوتا، ہر بچہ حافظ قرآن ہوتا۔ کم سے کم ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں ہر بچہ ناظرہ قرآن تو مکمل پڑھا ہوا۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن مجید کے ہر حرف میں ایمان کو مضبوط کرنے کی تاثیر موجود ہے۔ جب بچے کے سامنے قرآن ہوگا اور وہ الحمدللہ رب العالمین کے الف سے لے کر من الجنت والناس کے سین تک ایک ایک حرف دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، ہر حرف کے دیکھنا اس کے ایمان کی مضبوطی اور استحکام کا سبب ہے، کیونکہ کلام اللہ ہر پہلو سے مؤثر ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بھی مؤثر ہے، ادب کے اعتبار سے بھی مؤثر ہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی مؤثر ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی مؤثر ہے، اور اس پر عمل کرنا تو اس کے نزول ہی کا مقصد ہے۔ تو قرآن سب سے پہلی کتاب مسلمانوں کے حق میں کہ ان کی اولاد اگر دیکھے گی تو سب سے پہلے اس کتاب کو دیکھے گی، اور پڑھے گی تو سب سے پہلے اس کتاب کو پڑھے گی۔ یہ ہونا چاہیے تھا، اور کبھی تھا مسلمانوں میں یہ رواج، یہ کلچر، جو مرور زمانہ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب تو ہمارے گھروں میں حال یہ ہے کہ میں تنقیص اور تحقیر نہیں کر رہا ہوں، پوری قدردانی کے ساتھ اور ان کی دل میں احترام کے ساتھ
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب زمانے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی 24 سال میں قرآن پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی 28 سال میں آ رہا ہے، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں۔ بے شک قابل تعریف ہے یہ حضرات، یہ حضرات قدم چومنے کے قابل ہیں، لیکن کیا یہ عمر ہے قرآن پڑھنے کی؟ قرآن تو بچپن میں مسلمان کو آ جانا چاہیے تھا۔ تو جن لوگوں نے اب بھی کر لیا وہ قابل قدر ہیں، لیکن جو ابھی تک بھی نہیں کر رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ وہ کیا اللہ کو منہ دکھانے والے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دینے والے ہیں؟ دین سیکھنے کی کوئی عمر تو نہیں ہوتی، دین تو ہر عمر میں، صحابہ کس عمر میں دین سیکھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بچے تھوڑے تھے، سب کے سب بڑے بزرگ لوگ تھے اور جو دین سیکھ رہے تھے، کیونکہ دین ابھی آتا جا رہا تھا اور وہ سیکھتے جا رہے تھے۔ لیکن جب سارا دین آ گیا، پورا قرآن اتر گیا، تو اب کب سیکھیں گے؟ تو ایک آدمی کو شروع سے آخر تک ایک ساتھ سیکھ لینا چاہیے، قرآن مجید کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی طرف ہمارے ہاں توجہ دی۔ رشیا میں انقلاب آیا اور کمیونزم اسلام پر غالب آ گیا اور ایک زبردست کمیونسٹ حکومت تمام مذہبوں کی آزادی چھین کر لا مذہبیت کو پورے کنٹریز میں نافذ کر دیا۔ روس کی، اس میں کئی مسلم کنٹریز ہیں جہاں مسلمانوں ہی کی بڑی تعداد ہے، اب بھی ہے، اس وقت بھی تھی، لیکن پابندی پورے ملک پہ لگی تھی، تمام صوبوں پر لگی تھی۔ پابندی کیا تھی کہ کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی اذان نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کا نام نہیں لے سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجدیں بند کر دی گئیں، عیدگاہیں ویران کر دی گئیں، گھروں پر پابندیاں لگیں، اور ایسی سخت پابندیاں کہ پولیس گلی میں کھیلنے والے بچوں کو پکڑ کے پوچھ لیتی کہ کیا تمہارے ابو نے نماز پڑھی ہے؟ اگر وہ ہاں کہہ دیتا تو اس کے والد کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا۔ بچوں سے قرآن کے بارے میں پوچھ لیتے، اگر وہ کہہ دیتا کہ ہاں ہماری دادی ہماری نانی قرآن پڑھتی ہے تو اس پر ان کو اریسٹ کرتے تھے۔ اور یہ حقائق ہیں جو بیتے ہیں وہاں کے مسلمانوں پر، لیکن سلام ہو ان کی غیرت ایمانی اور محبت قرآنی کے اوپر کہ جس وقت 72 سال کی پابندیوں کے بعد جب ایک نسل گزر گئی، 72 برس کی پابندیوں کے بعد رشین ممالک آزاد ہو گئے اور کمیونزم کا جنازہ اٹھ گیا اور سب کو اپنے دین مذہب کی آزادی مل گئی، تو رشیا کے مسلمانوں میں قرآن کے حافظ موجود تھے، محدثین موجود تھے، مفسرین موجود تھے، صوفیہ اور مشائخ موجود تھے۔ وہ جو پابندی لگنے کا زمانہ تھا اس وقت کے نہیں، وہ تو گزر گئے بیچارے، جب بھی بزرگ تھے 70 برس کہاں زندہ رہتے، وہ گزر گئے، ان کے بعد والے بھی گزر گئے، ان کے گھر کے نوجوان، ان کے گھر کے بچے سینوں میں قرآن محفوظ رکھ کر جیسے ہی ملک آزاد ہوا، محراب کو ائمہ مل گئے، حفاظ مل گئے، دارالافتاء کو مفتی مل گئے، درسیات کے پڑھنے پڑھانے والے علماء موجود تھے، سب اسی میں سے نکلے۔ کیسے نکلے؟ تو 1000 حکمرانوں کی پابندیوں کے باوجود انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ ہو جائے گا لیکن اللہ کا دین یہ نہیں مٹے گا، اس کو مٹنے نہیں دیا جائے گا، قرآن نہیں مٹے گا، اس کو مٹنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ لوگ گھروں کے اندر خفیہ طریقے پر گڑھے کھود کر پھر ان کو اوپر سے چھپا کر بند کر کے
اس کے اندر حافظ قرآن کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر انہیں قرآن کا حافظ بنا دیا، اپنے بچوں کو حافظ بنا دیا۔ اور کیسے کیسے واقعات ہیں، عقل حیران رہتی ہے کہ یہ لوگ باشعور تھے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر اس ملک میں مسلمانوں پر اس قسم کی کوئی پابندی شامت اعمال سے لگا دی گئی تو کتنے دن ہم اسلام بچا کے رکھ سکیں گے، کیونکہ ہمارا شعور ہی نہیں، ہمیں کوئی توجہ اب نہیں ہے، آزادی میں نہیں ہے، تو ہم اب قید و بند میں کیا کریں گے؟ آزادی میں ہمارا شعور نہیں کہ ہم قرآن مجید کی فکر کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، نہیں سیکھتے۔ چاہو تو بہت آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پڑوسی ملک سے ایک صاحب آئے تھے اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے، نہیں حیدرآباد کے ہی تھے، وہ تقسیم میں چلے گئے تھے اور قابل آدمی تھے، سول انجینئر تھے، وہاں جانے کے بعد بھی نوکری مل گئی تھی ان کو۔ کافی بڑے عرصے کے بعد اپنے کچھ عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے وہ ہندوستان کا سفر کیے، حیدرآباد آئے۔ جن مسجدوں میں وہ نماز پڑھتے تھے اس ان کے محلے کی مسجدوں میں بدعت وغیرہ تھی، تو انہوں نے اپنے عزیز سے کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایسی مسجد بتاؤ جہاں سنت کے مطابق نماز ہوتی ہو تاکہ میں وہاں جا کے پڑھ لیا کروں۔ تو وہ ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے تو میرے پاس لے کے آئے، بوڑھے آدمی تھے، ملاقات کرائی۔ اس جذبے سے تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی مسنون نماز پڑھنے کا کتنا شوق و اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ حیدرآباد اکثر تشریف لاتے رہتے تھے۔ شروع میں جب وہ آئے تو جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ ان کو مکہ مسجد لے گئے، وہاں شروع ہی سے کچھ نہ کچھ بدعات جمعے میں ہوتی تھی، وہاں لے جا کر کے نماز پڑھا کے لائے، کیونکہ طریقہ تھا کہ بڑی مسجد ہی میں جمعہ پڑھتے تھے لوگ۔ واپس آنے کے بعد حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ارے بھائی، کسی بڑی مسجد میں خلاف سنت نماز پڑھوانے سے کسی گلی کی چھوٹی مسجد میں سنت کے مطابق پڑھوا دیتے مجھے نماز، کیونکہ سنت کی اہمیت زیادہ ہے۔ سنت نماز میں سنت نہیں تو پھر کہاں سنت؟ سب سے بڑی عبادت سنت سے معرہ ہو تو کیا فائدہ؟ خیر، یہ تو جذبہ تھا اہل اللہ کا۔ تو یہ مولانا صاحب بھی آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں حیدرآباد ہی کا ہوں، تقسیم میں ادھر چلا گیا تھا، عثمانیہ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کیا ہوا تھا، وہاں نوکری مل گئی، بچے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پھر بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئے اور امریکہ وغیرہ میں سیٹل ہو گئے، اچھا کمانے لگے، بھیجنے لگے۔ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں قرآن کا حافظ بنوں، لیکن اپنے بال بچوں کو پالنے میں فرصت ہی نہیں ملی، موقع ہی نہیں ملا کبھی۔ تو میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں، اب آپ لوگ گھر سنبھال لو، مجھے بس کھانا کھانے کے اور ضروریات زندگی کے اتنے پیسے دے دیا کرو، تو میں نوکری کو ریزائن کر کے قرآن مجید حفظ کر لینا چاہتا ہوں۔ تو بچوں نے کہا آپ خوشی سے کر لیجئے، آپ نے اتنا کیا، اب ہم ہی دیکھیں گے سب، آپ بالکل اطمینان سے رہیں، خوشی سے کریں۔ تو وہ ایک مدرسے میں محلے کے داخلہ لیے بڑھاپے میں، اور انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ کوشش کریں گے، دیکھیں گے، بھائی اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے اس عمر میں بھی۔ تو وہ 3 سال میں حافظ ہو گئے، جیسے اور بچے عام طور سے اکثر ذرا کمزور بھی ہوتے ہیں تو 3 سال میں تو ہو جاتے ہیں، وہ بھی 3 سال میں حافظ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ اگر میں سب بچوں کی طرح میں بھی اس عمر میں حافظ بن سکتا ہوں اتنی ہی مدت میں، تو عالم کیوں نہیں بن سکتا؟ تو انہوں نے پھر عالمیت کا بھی ارادہ کر لیا اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں داخلہ لیا،
اور شروع سے لے کے اخیر تک 8 سالہ نصاب پورا کیا، اور 8 سالہ نصاب مکمل پڑھ کے فارغ التحصیل ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کے پاس رہ کر افتاء کیا، اور 2 سال میں افتاء کی تکمیل کی۔ پھر مفتی صاحب ہی نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اپنا اسسٹنٹ مفتی بنا کے دارالافتاء والارشاد میں رکھ لیا۔ احسن الفتاویٰ کے متعدد فتاویٰ وہ ہیں جو انہی کے لکھے ہوئے ہیں، اور حضرت نے توثیق فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت اور خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس عمر میں ارادے کیسے مضبوط رہے، اور اللہ مدد بھی کرتا رہا اور کامیاب بھی ہوئے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ چونکہ میں میتھس میں بہت ماہر ہوں، اور عام طور سے علماء میتھس میں کمزور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے فرائض کو آسانی سے حل نہیں کر پاتے، میراث وغیرہ کو جمع تفریق ذرا بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ مدارس کے طلباء کو شعبان رمضان 2 مہینے چھٹیوں میں اپنے گھر پر رکھ کر اپنے خرچے سے کھلا پلا کر ان کو میتھس پڑھائے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی لکھی ہوئی میراث کی ایک کتاب بھی لا کے دی کہ یہ میں نے لکھی ہے۔ خیر میں یہ بتا رہا ہوں، شوق ایسی چیز ہے کہ وہ عمر سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب شوق پیدا ہو جاتا ہے تو کسی عمر میں ہو۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک دن اخبار میں دیکھا، بہت پرانی بات ہے، کہ ایک صاحب ریٹائرڈ ہوئے سرکاری ملازمت سے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت اسکوٹر بہت قیمتی سواری تھی، تو ایک اسکوٹر انہوں نے خریدی، اور اس اسکوٹر پر بیٹھ کر اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو میاں بیوی دونوں مل کر پورا راؤنڈ مار کے آئے پورے ہندوستان کا۔ چلو شوق، اور اس عمر میں یہ مصیبت کا شوق، مارے پھرنا، مگر شوق تو شوق ہے نا، وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک صاحب ریٹائرڈ ہوئے اور انہوں نے اوپن اسکولنگ میں داخلہ لیا گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے واسطے۔ تو کسی بھی رپورٹر نے ان سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، تو کہا 70 سال کی۔ تو آپ 70 سال میں آگے پیچھے گزرنا ہی ہے آپ کو، اب پڑھ کے کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، ایسا ہے کہ میں بہت خواہش تھی بچپن میں کہ میں گریجویٹ ہو جاؤں، لیکن والد کا انتقال ہو گیا تو گھر کی ذمہ داریاں میرے سر پہ آ گئی تھیں، اور جب جوانی ہی سے پڑھنا لکھنا چھوڑ کے ایک نوکری شروع کیا تھا، وہی نوکری ہوتے اب ریٹائرڈ بھی ہو گیا۔ تو اب جب پتہ چلا کہ بوڑھے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں اوپن اسکولنگ میں، تو پھر میں سوچا کہ یہ تمنا کیوں دل میں لے کے دنیا سے جاؤں۔ غیر مسلم تھے، لیکن ایک تمنا کیوں لے کے جاؤں، کیوں نہ پوری کر لوں، اگر ہو سکتی ہے پوری تو۔ چنانچہ انہوں نے داخلہ لے لیا کہ صاحب اب گریجویشن کر لیں گے، چاہے بہت کئی فرشتہ آ جائے سر پہ، لیکن سند تو مل جائے گی، ایک خواہش تو پوری ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، دوستو، نوجوانوں، خواہش ایسی چیز ہے، شوق ایسی چیز ہے کہ آدمی بڑے سے بڑے کام کرا لیتا ہے۔ کوئی ہمالیہ کے اوپر چڑھ کے وہ برف باری میں جان جوخم میں ڈالنے کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ بس ایک شوق ہی تو ہے کہ ان کا بھی نام آ جائے اخبار میں کہ انہوں نے اتنی بڑی ہمت کی تھی۔ آج ہمارا نام حافظان قرآن میں آنے کے واسطے، آج ہمارا نام اللہ کی کتاب کے حاملوں کی لسٹ میں آنے کے واسطے کیوں نہیں کر سکتے ہم کام؟ کیوں نہیں جستجو کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ بیکار بھی ہیں بہت سارے لوگ، لیکن ان کو فکر نہیں، شوق نہیں۔ تو خیر جو ان حضرات نے جس عمر میں بھی کیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک کتاب ہے، فقہ کی ہے ویسے، بدائع الصنائع، علماء کو معلوم ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں
علم دین کی فضیلت کو مصنف نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام علوم اچھے ہیں، لیکن تمام علوم میں سب سے اشرف علم وہ دین کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، کیونکہ اسی سے دین پر چلنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اس فضیلت کو بتانے کے واسطے، اہمیت کو بتانے کے واسطے ایک حدیث تخریج کی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک بڑے میاں بڑی عمر کے بڑھاپے میں ملک شام سے، شام کا آج کل تذکرہ آ رہا ہے نا، سیریا، ملک شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ زمانہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مدینہ پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے وہی امیر المومنین۔ تو وہ اندر آئے، سلام کیا، اپنی چادر نیچے رکھی اور بیٹھ گئے، اور اونٹ باہر باندھ کے آئے تھے۔ کہا امیر المومنین، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام نے تشہد سکھائی تھی اپنی زندگی میں براہ راست ڈائریکٹ۔ تو کہا ہاں، مجھے حضور نے تشہد خود سکھائی تھی۔ تو کہا میں تشہد پڑھتا ہوں، یہ وہی ہے یا اس سے ہٹ کر کے ہے؟ اس کی توثیق کر دیجئے۔ انہوں نے تشہد پڑھ کے سنایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، آپ تک بالکل ٹھیک پہنچی اور آپ نے بالکل ٹھیک یاد کی۔ بس اتنی بات ہوئی تو وہ اپنا رومال اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا اجازت دیجئے میں چلتا ہوں۔ تو کہا تم آئے کدھر تھے؟ تو کہا کہ تشہد سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا اطمینان کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو کہا یہاں کوئی رہتا ہے تمہارا عزیز قریب؟ کوئی نہیں۔ دوست ہے؟ نہیں۔ کوئی کاروبار ہے؟ نہیں۔ کچھ مال لے کے آئے ہو؟ نہیں۔ کاہے کے لیے آئے ہو؟ تشہد سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا اطمینان کرنے کے لیے آئے۔ اور پورے راستے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ جب تک عمر کی ملاقات نہ ہو جائے میں تشہد نہ سنا لوں، نہ ان کو موت دیجیے نہ مجھ کو موت دیجیے، اس لیے کہ عمر مر جائیں گے تو بھی حسرت رہ جائے گی اور میں مر جاؤں گا تو بھی حسرت لے کے چلے جاؤں گا۔ دونوں کی حیات کی دعائیں کرتے ہوئے آیا ہوں، کام بن گیا، اب میرے بال بچے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہ جا رہے تھے حضرت عمر بلک بلک کے رو رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں فبکا عمر حتی ابتلت لحیاہ، عمر اتنا روئے کہ داڑھی میں سے آنسو گرنے لگے، اتنا روئے۔ اب فرمایا اگر اللہ پاک ایسے بندوں کو بھی جنت میں نہیں بھیجے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ جن کو اپنی نماز کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنی آخرت کی اتنی فکر ہو کہ 2 ہفتے 3 ہفتے کا لمبا سفر کر کے اونٹ پر بیٹھ کر عرب کے تپتے صحراؤں میں اب بڑھاپے کی حالت میں پہنچا اور ایک مسئلے کی درستگی کر کے واپس۔ سبحان اللہ، یہ کیسا جذبہ تھا اور کیسا شوق تھا۔ آج تو ہم گھر بیٹھے نعمت مل رہی، کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو ہماری جوانی میں حیدرآباد جیسے شہر میں کئی مسجدوں میں نماز پڑھتے تو نماز کے بارے میں شبہ ہوتا تھا کہ یہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اماموں کو اتنی غلطیاں تھیں، نہ حافظ ہوتے تھے نہ عالم، مسجد کے امام تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ راستوں کی مسجدوں میں، دیہاتوں کی مسجدوں میں، کہاں کہاں جا کر ایسے بہترین عربی لہجے میں ہم نے قرآن سنا اماموں سے کہ طبیعت باغ باغ ہوئی۔ تو حالات بدل گئے۔ آج تو آپ کے محلے محلے میں قاری ہے، ایک ایک محلے میں کئی کئی حفاظ اور علماء موجود ہیں، لیکن تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، یہ بہانہ وہ بہانہ وہ بہانہ وہ بہانہ، بہانہ ہی کرتے رہو، مگر قرآن مجید مکمل کسی جاننے والے کو سنانے کا کام مت کرو۔
تو جو لوگوں نے ماشاءاللہ سنا کے مکمل شرف حاصل کر لیا انہیں 1000 بار مبروک، اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے نہیں کیا ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ بھی ان کو دیکھ کر اپنی عمر کو نہ دیکھیں، ان کو دیکھ کر کام شروع کریں، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کا بھی قرآن مجید ناظرہ استاذ کے سامنے مکمل ہو جائے گا، اور پورے قرآن کے ایک ایک حرف کو دیکھنے کی آپ کو سعادت میسر آئے گی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو دیکھنے کی سعادت میسر آئے گی۔ تو آپ یہ کام کرو۔ اور پھر جن لوگوں نے سیکھ لیا ہے، اگر ان کی بیویاں آ کے سیکھ رہی ہیں، مولانا تو بتا رہے ہیں کہ 900 خواتین آ رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، خواتین 900 اور مرد 350، 360۔ اللہ اکبر، یہ کیا تناسب ہے بھائی؟ 3 گنا بڑھ کر آگے آپ کی عورتیں ہیں اور آپ 3 گنا پیچھے ہیں۔ حالانکہ مرد کو آگے ہونا چاہیے، عورت کو پیچھے ہونا چاہیے، لیکن انگریزوں نے کہا کہ لیڈیز فرسٹ، اس لیے یہ لیڈیز ہی فرسٹ ہے۔ اور بیان کرو تو بیان میں لوگ بعض مرتبہ مجمع کو دیکھ کر، جو منتظمین ہیں نا، ان کو ذرا تکلیف ہوتی رہتی کہ مولانا کو وہ مہمان کو بلایا ہے، ایسا کیا ہے۔ اب مجمع نہیں ہے، مجمع جوڑنے میں پریشان رہتے، تو کئی جگہوں پر ہم سے یہ کہتے ہیں لوگ آ کے کان میں کہ مولانا عورتیں بہت آئی ہیں، عورتیں بہت آئی ہیں، یعنی آپ یہ مجمع کو مت دیکھیے، بہت عورتیں جمع ہوئی ہیں۔ اور سچائی بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہی آ جاتی ہیں اور وہی جمع ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو کیوں شوق نہیں ہے بھائی؟ ہمارا شوق بھی ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں کو بھی دین کی فکر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اگر آپ کی عورتوں نے پڑھ لیا ہے قرآن تو بہت اللہ کا شکر ہے، یا جا رہی ہے مدرسہ تو بھی اللہ کا شکر ہے، اور اگر ابھی تک ان کو فکر نہیں ہوئی ہے تو آپ فوری اس کی فکر کیجیے، سمجھائیے، منائیے، خوشامد کیجیے، ان سے کہیے کہ آپ جو فرمائش کریں کچھ بھی کوشش کر کے پوری کر دیتا ہوں، مگر میری فرمائش سن لو کہ قرآن مجید پڑھ لو، کسی طریقے سے راضی کر لیجیے، آمادہ کر کے ان کو قرآن پڑھنے پر لگائیے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن کی ہم حفاظت نہیں کرتے، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ حضرت مصلح الامت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے وصیۃ القرآن نامی ان کی ایک چھوٹے سے رسالے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر بہت تھے۔ ایک بڑا جادوگر تھا، وہ مر گیا تھا، اس کے بچے تھے۔ ان بچوں نے خواب میں جادوگر کو دیکھا، اپنے ابا کو دیکھا، تو پوچھا کہ ابا یہ موسیٰ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہے، تو آپ بڑے جادوگر ہیں، آپ بتائیے کہ وہ جادوگر ہیں یا واقعی نبی ہیں۔ تو ان کے ابا نے کہا کہ دیکھو میں تو نہیں بول سکتا، لیکن ایک ترکیب بتاتا ہوں آزمانے کی۔ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی عصا ہوتی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ہوتی تھی پرانے زمانے میں، ہر کوئی عصا رکھتا تھا۔ تو اگر وہ کہیں بھی لیٹیں، ان کا عصا بازو رکھ کے لیٹیں گے، سو جائیں گے، جب ان کی آنکھ لگ جائے تو تم لوگ دبے پاؤں جا کے خاموشی سے ان کا عصا وہ چرانے کی کوشش کرنا، اس کو لے کے ہٹ آنا وہاں سے۔ اگر تم لوگ ان کا عصا چرانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ جادوگر ہے، اور اگر تم نہیں چرا پائے، ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے پکڑ لیا، تب پھر وہ نبی ہے۔ اب ایک ایسی علامت اس نے خواب میں بتا دی، اسرائیلی واقعہ ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ اگر ہمارا دین سمجھ میں آتا ہے اس کے ذریعے سے تو کوئی حرج نہیں، اور ایک بڑے عالم دین نے سنایا ہے واقعہ۔ تو خیر یہ لوگ اب پیچھا کرتے رہے، ایک موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سائے میں
لیٹ گئے اور سو گئے۔ عصا بازو رکھی ہوئی تھی، چپکے سے جا کر کے اس عصا کو چرانے کی کوشش کرنے کے لیے جب قریب پہنچے تو وہ عصا جو ہے تڑپ کے اژدہا بن گیا اور ان کا پیچھا کیا۔ یہ بھاگے 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 دور تک بھگا کے پھر جا کے وہاں لکڑی بن کے پھر حضرت کے بازو لیٹ گیا۔ تو یہ واقعہ نقل کر کے حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ان کی امت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو قرآن ہی تمہارا محافظ ہے، لیکن تم قرآن کی ناقدری کرو گے تو وہ تمہاری حفاظت کیوں کرے گا؟ قرآن کی حفاظت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب کہیں حملہ کرتے کسی بستی پر، کہیں جنگ میں، جہاد میں، تو ان کا معمول لکھا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی تک انتظار کرتے تھے، رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، اور جو صبح کی نماز کا وقت ہوتا اور بستی میں سے اذان کی آواز آتی تو اس بستی پہ حملہ نہیں کرتے تھے، ارادہ ترک فرما دیتے تھے، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو آپ غلس میں جلدی سے فجر پڑھا کے حملے کا آرڈر کر دیتے تھے کہ حملہ کر دو۔ تو دیکھو اذان بستی کو بچاتی تھی، جس بستی میں اذان نہیں ہوتی تو پھر نبی حملے کی اجازت دے دیتے تھے، اور اگر اذان کی آواز آتی تو ایسی بستی پہ حملے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اذان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، یہ سب ہمارے محافظ ہیں۔ ہم ان کی ناقدری کریں گے تو کون حفاظت کرے گا؟ صاحب حکمرانوں کی حالت دیکھو کیسی ہے، لیڈروں کی حالت کیا ہے، خود مسلمانوں کی قیادتیں مسلمانوں کی کس دو کوڑی کے کام کے ہیں، اور کیا نفع پہنچا رہے ہیں، کیا مصائب سے بچا رہے ہیں، کیا ہمارے مسائل کو حل کر پا رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہیں ہمارے کہ سب بجلی کا مسئلہ، سڑک کا مسئلہ، نالی کا مسئلہ، یہ مسائل تو خیر سمجھدار قسم کے غیر مسلم بھی کر لیتے رہتے ہیں اپنے حلقوں میں۔ ہمارا مسئلہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ہے، ہمارا مسئلہ ہمارے دین کی حفاظت کا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکمران بے ایمان کیا کریں گے، لیکن وہ جو ہمارے مسلم قائدین ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اپنی دنیا ہی بنانے میں مصروف ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں مولانا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ہاں ایک مولانا صاحب بھی ماشاءاللہ سے جو ہے سیاست میں مسلمانوں کے خادمے میں، کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام سیاسی رہنما مسلمانوں کا کیا بھلا کرتے ہیں اور مسلمانوں کا کیا فائدہ کرتے ہیں۔ اس وقت میں وہ صورتحال ہے جو ترمذی شریف میں حدیث قدسی میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کریں گے تو میں ان کو ایسے حالات میں مبتلا کروں گا کہ ان کا قائد ان کو اس سے نکالنے کے لیے حیران رہ جائے گا، ہر تدبیر ناکام ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ جب مبتلا کیا تو کون نکال سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا میرے اوپر جری ہو گئے ہیں، جانتے بوجھتے کہ میں ناراض ہوتا ہوں پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے کہ میں نے فرض کیا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، تو کیوں اتنی جرأت آ گئی؟ پھر میں حالات میں مبتلا کروں گا۔ یہ اس وقت ملک میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور آگے اس سے بھی بدتر حالات کے اندیشے منڈلا رہے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے لیے ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ دین سے ہم بے خبر ہو گئے ہیں، بے فکر بھی ہو گئے، کچھ بھی پرواہ نہیں ہے دین کی، عقیدہ ہمارا ایمان کیا ہے یہ تک نہیں معلوم۔ بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو پوچھ لو کہ بھائی آپ کا ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان آپ بنے ہیں، مسلمان آپ اپنے کو کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے آپ مسلمان ہیں؟ پوچھنا چاہیے نا، کس وجہ سے مسلمان ہیں؟ یہ پوچھنا نبی کی سنت ہے۔
اور ان کی تربیت کا طریقہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کی تربیت ایسے ہی کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر سے باہر آئے تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یعنی صحابہ، مسلمان ہی تھے وہاں، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب دیا۔ حضور نے پوچھا کیف اصبحتم، یہ طریقہ تھا خیر خیریت پوچھنے کا، کیف اصبحتم، بھائی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اصبحنا مؤمنین باللہ تعالی۔ اب کھانے کا، پینے کا، پہننے کا مسئلہ نہیں تھا۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے گھر میں روزانہ کھانا نہیں ہوتا تھا، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو نماز پابندی سے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ رکوع میں جاتے تو ڈر لگتا تھا کہ پیچھے والوں کو سطر تو نظر نہیں آ رہا، اتنا کپڑا تھا، بس اتنے ہی کپڑے والے۔ یہ لوگ شکریہ کاہے کا ادا کر رہے ہیں؟ اصبحنا مؤمنین باللہ تعالی، الحمدللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ حضرت اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایمان سلامت ہے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، چاہے دنیا کی کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں۔ آج ہم کو دنیا سلامت ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور دنیا سلامت ہے تو نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ مسجد جانے کی ضرورت ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت نہیں۔ جب تک ہماری دنیا نہیں بنے گی ہم کسی کو نہیں مانتے، الیاذ باللہ۔ اب جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم مومن ہیں تو حضور علیہ السلام خاموش نہیں رہ گئے، خوش ہو جاتے کہ بھائی مومن ہیں، دیکھو لوگوں کو ایمان کی کتنی قدر ہے، میرے شاگردوں کو ایمان کی کتنی اہمیت ہے، اس سے خوش ہو جاتے ہو تو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس پر اگلا سوال کیا، وما امارت ایمانکم، کیسے کہہ رہے ہو کہ میں مومن ہوں؟ کس نشانی سے کہا؟ کون سی علامت ہے کہ تم مومن ہو؟ تمہیں کیسے معلوم کہ تم مومن ہو؟ یہ سوال آج ہر مومن کو پوچھا جانا چاہیے۔ ما امارت ایمانکم، میں مسلمان ہوں، گورنمنٹ کی مردم شماری لسٹ میں تم مسلمان ہوں گے، تمہیں کیا پتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ کس وجہ سے مسلمان ہو بھائی؟ کیا بات کا اقرار کر کے مسلمان ہو؟ معلوم ہے کچھ نہیں؟ باپ دادا سب مسلمان ہیں، ختم۔ وما امارت ایمانکم، اپنے ہی سکھائے ہوئے طبقے سے نبی سوال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے جواب میں کہا ہم نے اس طرح سمجھا کہ ہم مومن ہیں، ہمارا حال اس وقت میں یہ ہے کہ نصبر علی البلاء نشکر علی الرخاء نرضى بالقضاء، مصیبتیں آتی ہیں تو من جانب اللہ سمجھ کے صبر سے کام لیتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا کرم سمجھ کے شکر گزار بندے بن کر استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی تقدیر ہے دل خوشی سے اس سے ہم راضی ہیں۔ یہ تین باتیں ہمیں یہ تیقن دیتی ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انتم المؤمنون حقا ورب الکعبہ، واقعی ان علامتوں کے پائے جانے کی وجہ سے تم لوگ رب کعبہ کی قسم مومن ہو۔ ہمارے پاس کیا علامت ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس لیے مومن ہیں؟ اب کم سے کم اس لیے کہ ہم ان باتوں کی شہادت دیتے ہیں اس وجہ سے مومن ہیں، یہ تو ہو کم سے کم معلوم، تو ہمیں اس کا تک پتہ نہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام بہت ہی زیادہ حیران و پریشان تھے، کیونکہ ان کو ایک ایسی چیز پیش آ گئی تھی جو ان کے حوصلے توڑ رہی تھی۔ عام صحابہ کی، صدیق اکبر وغیرہ تو خیر اللہ نے ان کو ان کا خلیفہ بنا کر سب ہمت دے دی تھی، لیکن عام لوگوں میں حتیٰ کہ جو بعد میں خلیفہ بنے ہیں ان لوگوں کا بھی حال بہت ہی دل برداشتہ ہو گیا۔
حضرت عثمان غنی کسی سوچ میں اپنے میں آپ مگن کہیں جا رہے تھے، کسی گہری سوچ میں تھے، مگر رستہ چل کے کہیں جا رہے تھے۔ ادھر سے حضرت عمر آ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا۔ مومن مومن کو سلام کرتا ہے مسلم معاشرے میں، یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے مسلک کا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی جماعت کا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے گروپ کا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، مومن ہے سلام کا۔ اور وہ لوگ تو خیر صحابہ تھے، ایک دوسرے کو خوب پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان نے نہ سنا، نہ دھیان دیا، نہ جواب دیا، وہ ادھر آگے بڑھ گئے، ادھر آگے بڑھ گئے۔ اب حضرت عمر کو تکلیف بہت ہوئی۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو نفسانی رنجشیں نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کی جب بھی کسی سے کوئی رنجش ہوئی، اس کے پیچھے ان کی کوئی دین کی فکر ہوتی تھی، اس کے پیچھے ان کے اندر کوئی نہ کوئی عقیدے کی بات ہوتی تھی، اس میں رنجشیں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر کو رنجش ہو گئی، سلام کا جواب نہ دینے سے دل تو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو کتنی تکلیف ہوگی اگر کوئی ہم سے ایسا کرے تو۔ بہرحال ان کا دل ٹوٹا، کیونکہ حضرت عثمان بھی بڑے درجے کے آدمی تھے۔ جواب نہیں دیا، کیوں مجھے نظر انداز کر دیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا، میرے دل دکھا، تکلیف ہوئی، لیکن فتنہ فساد تو ان کے اندر تھا نہیں۔ انہوں نے جا کر اپنا شکوہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا، کہا کہ حضرت آج میرا دل بہت دکھا، بہت تکلیف ہے، میں نے عثمان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، میرے سامنے سے گزرے اور سلام کا جواب تک نہیں دیا، کیا ہو گیا؟ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس سے، اس لیے بھی کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کی خلاف ورزی گناہ ہے، جواب دینا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی گناہ ہے، تو ایسا کیوں کیا میرے بھائی نے؟ اتنی بڑی غلط ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کو بلایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت نے مواخذہ کیا کہ کیوں بھائی، آپ نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے تم کو سلام کیا تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ان کو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں سنا، میں نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں سنا، میں تو تمہارے بازو سے ہی گزرا تھا اور میں سلام کیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا، واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم میں نہیں سن سکا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے سلام کیا۔ دونوں کی بات چلی، پھر حضرت ابو بکر نے خود ہی فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی غم ہوگا، تم کسی سوچ میں رہے ہوگے، ایسے وقت سن کے بھی آدمی نہیں سنتا ہے، آواز تو آئی ہوگی دھیان نہیں ہوا، تو کوئی تکلیف میں ہوگے، تم کسی غم میں ہوگے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین واقعی میں آج بہت غم میں ہوں، بہت سخت غم میرے اوپر سوار ہے، اسی سوچ میں رہتا ہوں ہر وقت میں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو کہا وہ کیا غم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ غم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے، بہت سی باتیں ہم نے پوچھ لی، کام آ رہی ہیں، ایک سوال تھا پوچھنا چاہتا تھا، ان کی زندگی میں پوچھ نہیں پایا، اب ان کی وفات ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ وہ سوال کا جواب بس یہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سوال کا جواب حضرت ابو بکر نے کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ سوال کیا ہے یہ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ میرے ذہن میں تھا کہ حضور کے بعد ما نجات ھذا الامر، اس دین کی بقا اور تحفظ کا طریقہ کیا ہوگا، یہ دین کیسے باقی رکھا جا سکے گا، اس دین کو کیسے ہمیشہ قائم رکھا جا سکے گا، آگے بڑھایا جا سکے گا،
اس کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا، پوچھ نہیں پایا زندگی میں نبی کے۔ اب وہ حسرت ایسی رہ گئی، اسی غم گھوم رہا ہوں، اسی غم میں پھر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ سوال میں نے حضور علیہ السلام سے کر لیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے جواب بھی دے دیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں دے دوں گا وہ جواب جو حضور نے دیا ہے، تم نہیں پوچھ سکے، میں پوچھ چکا۔ تو کہا سبحان اللہ، تب تو میرا کام بن گیا۔ کیا جواب دیا تھا حضور علیہ السلام نے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الکلمۃ التی عرضت علی عمی فہی نجات ھذا الامر، وہ کلمہ طیبہ، وہ ایمان کی دعوت جو میں نے اپنے چچا کے اوپر پیش کی تھی، وہ انہوں نے اگرچہ قبول نہیں کی، لیکن وہی کلمہ قیامت تک اس دین کے بقا کا سبب ہے، یہ اس کا فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد کا پتھر ہے، اسے باقی رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو دین باقی رہ جائے گا۔ کلمہ طیبہ صرف لا الہ الا اللہ کو نہیں کہتے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وہ عنوان ہے ایمانیات کا، اور ساری ایمانیات اس کے تحت میں۔ تو آج مسلمان کم سے کم اپنا ایمان تو سیکھ لو بھائی، اتنے علماء ہیں آپ کے شہر میں، آپ علماء کرام سے اپنا ایمان سیکھ لو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق ہوئی کہ وہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں اور وہی برحق مانتے ہیں، ان کے عقیدے موٹے موٹے کیا ہیں یہ تو جان لیجئے۔ ان موٹے موٹے عقیدوں کو ہمارے پروگراموں میں بیان بھی نہیں کیا جاتا، اور ہم خود جا کر علماء سے سیکھتے بھی نہیں، تو ہمارا کیسے کام بنے گا؟ تو اس کی طرف دھیان دیجئے، توجہ دیجئے۔ یہی بات میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے بغیر ہمارا تحفظ کی کوئی صورت نہیں، اس لیے قرآن سے جڑے رہیے۔ یہاں ایک اور پروگرام کی بات آئی تھی جہاں قرآن مجید تفسیر کے ساتھ پڑھانے کا بھی اہتمام کیا جا رہا